سائفر کیس میں ضمانت ملنے کے خوف سے عمران خان کو نیب کیسز میں گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 99 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کو سب سے پہلے توشہ خانہ کے جعلی کیس میں گرفتار کیا گیا۔ اس کیس کی کمزور بنیاد ہونے کی وجہ سے خفیہ طور پر سائفر کیس میں گرفتاری کی گئی۔ اب عمران خان کے وکلاء نے عدالتوں میں سائفر کیس بھی اڑا کر رکھ دیا ہے، اس لیے اس کیس میں ضمانت ملنے کے خوف سے عمران خان کو پہلے ہی نیب کے جعلی کیسز میں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نیب کیسز میں ضمانتوں کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہیں، وہاں سے بھی ضمانتیں بحال ہونے کا امکان تھا، جس کے پیش نظر پہلے ہی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ضمانتیں بحال نہ ہو سکیں۔ اپنے لاڈلے مجرم نواز شریف کو الیکشن جتوانے کے لیے عمران خان کو لمبے عرصے تک قید رکھنے کے لیے عدالتوں، آئین اور قانون کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ تاریخ کا انوکھا کیس، توہین الیکشن کمیشن بھی جیل میں چلائے جانے کا امکان۔ الیکشن کمیشن کی ناقص کارکردگی اور جانبداری پر تنقید کرنا بھی اب ملک میں جرم بن چکا ہے۔ سائفر کے بعد چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں ہونے کا امکان۔ الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف کیس کی سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ وزارت داخلہ وزارت قانون سے رائے لے کر سماعت اڈیالہ جیل میں کرنے سے آگاہ کرے گی۔ سائفر کیس میں حکومت خود ہی مدعی، وکیل اور جج بھی بن گئی۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجھوتا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، سائفر کیس میں جیل ٹرائل ان کیمرہ سماعت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہوا ہے، جس کی سماعت منگل کو تھی۔ اس سماعت سے 2 روز پہلے نگران وفاقی کابینہ نے سیکیورٹی خدشات کو بنیاد بنا کر سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی۔ اس میں بدنیتی یہ تھی کیونکہ آخری تاریخ پر عدالت نے اٹارنی جنرل کو واضح ہدایت دی تھی کہ آپ اس کے اوپر لاہے عمل بنائیں، ٹرائل ایسے نہیں چل سکتا جیسے چلایا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ ان کو ڈر صرف عمران خان کی تصویر سے ہے تو انہوں نے فوراً منظوری کی کہ اب عدالت میں جائیں تو کوئی بہانہ ہو، لیکن عدالت کو بتایا گیا ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ بے شک آپ پر وزیر آباد میں حملہ ہوا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن پھر بھی آپ نے پیش ضرور ہونا ہے، اور اسی بابت 26 گھنٹے زمان پارک آپریشن کیا گیا، لیکن آج ان کے بہانے دیکھیں۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے ان کی اہلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بیگم آج نیب میں القادر ٹرسٹ کیس کے سلسلے میں پیش ہوئی۔ نیب کے پاس بشریٰ بی بی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں آ سکا، اندازہ ان سے پوچھے گئے سوالات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک غیر سیاسی خاتون کو ہراساں کرنے کے لیے نیب ان کی تعلیمی قابلیت القادر ٹرسٹ کا خیال ذہن میں کیسے آیا جیسے بے بنیاد غیر ضروری سوالات پوچھتا رہا۔ عمران خان کے مخالف دشمنی میں اس قدر گر چکے ہیں کہ گھر کی خواتین تک کو نہیں چھوڑ رہے۔ اگر لوری لنگڑی حکومت بنائی گئی تو نقصان ریاست اور جمہوریت کا ہوگا۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل شعیب شاہین نے عمران خان کا پیغام دیا کہ خان صاحب نے کہا، میں عدالت میں ذاتی حیثیت سے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اگر کسی سپر لاڈلے کو زبردستی مسلط کیا گیا تو ریاست کا ہی نقصان ہوگا۔ اگر کسی نے لوری لنگڑی حکومت بنانے کی کوشش کی تو نقصان ہماری ریاست اور جمہوریت کو ہوگا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت کیس میں عدالت نے وکلاء سے حتمی دلائل طلب کر لیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے وکلاء کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے سماعت 16 نومبر تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی۔ خدیجہ شاہ اور دیگر ملزمان کی جعلی کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھراؤ کے مقدمہ میں خدیجہ شاہ سمیت 5 ملزموں کی ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے سماعت 15 نومبر تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی۔ عدالت خدیجہ شاہ کو پہلے بھی ضمانت دے چکی ہے، مگر پولیس ہر بار توہین عدالت کرتے ہوئے دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے۔ بی بی سی نے پاکستان کے یوکرین کو اگست 2022 میں ہتھیار بیچنے کے معاہدے لیک کر دیے۔ عمران خان کی حکومت گرانے کی ایک اور وجہ سامنے آ گئی۔ عمران خان کے بیانے کی بھی تصدیق ہو گئی۔ بی بی سی کی تازہ رپورٹ کے مطابق پی ٹی ایم نے عمران خان کی حکومت سازش کے تحت گرانے کے بعد یوکرین کو اگست 2022 میں اسلحہ بیچا۔ ایک طرف عمران خان پہ سائفر جیسے جعلی مقدمات چلائے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پی ٹی ایم کی کھلی خلاف ورزیوں کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ تھر پارکر میں پیپلز پارٹی کا سرکاری وسائل کے باوجود ناکام جلسہ۔
تھر پارکر میں پیپلز پارٹی کے جلسے میں خالی کرسیاں عوام کو پکارتی رہیں مگر کوئی نہ آیا۔ اشتہاروں کی مد میں اربوں کھانے والا میڈیا ناکام جلسے کی رپورٹنگ کرنے سے مکمل گریزاں ہے مگر حقیقت تبدیل کرنے میں ناکام۔ پیپلز پارٹی اب اندرون سندھ کی پارٹی بھی نہیں رہی، صرف ڈرائنگ روم کی پارٹی رہ گئی ہے۔ یہ ناکام جلسہ اس بات کا ثبوت ہے۔ پرویز خٹک کی پارٹی کا حصہ بننے سے انکار پر اسد کیسر وسطیت کا شکار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت نے راہداری ریمانڈ پر اسد کیسر کو KP حکام کے حوالے کر دیا۔ سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے کی۔ محکمہ اینٹی کرپشن KP کے حکام نے دلائل دیے۔ محکمہ اینٹی کرپشن سوابی میں درج مقدمہ میں اسد کیسر مطلوب ہیں۔ اسد کیسر کو سوابی منتقل کرنے کے لیے راہداری ریمانڈ مطلوب ہے۔ عدالت نے اسد کیسر کا راہداری ریمانڈ منظور کرتے ہوئے 1 روز میں متعلقہ عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈالر ایک بار پھر قابو سے باہر ہوتا ہوا۔ اکتوبر کے وسط تک ڈالر کی قیمت کم کرنے کے بڑے دعوے کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے میں کرنسی ڈیلروں پر چھاپوں کی خبریں بھی بہت آئی تھیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ڈالر آج کے سرکاری ریٹ کے مطابق بھی ہر روز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آج کا سرکاری ریٹ 287 روپے 55 پیسے ہے۔ جس وقت عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تھی اس وقت تمام تر بے یقینی کے باوجود 178 روپے تھا۔ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے بری خبر، ایک اور کرنٹ لگانے کی تیاری۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری۔ سہمائی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمت میں 1 روپے 70 روپے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ نیپرا جولائی تا ستمبر 2023 کی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر کل سماعت کرے گی۔ سہمائی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمت میں اضافہ تقریباً 1 روپے 70 پیسے فی یونٹ بنے گا۔ نیپرا حکام نے بتایا کہ یکساں ٹیرف کے لیے سہمائی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔